السلام علیکم۔ عیاش موچی باپ لاڑکانہ شہر کی ایک مسجد کے امام صاحب نے رابطہ کر کے بتایا کہ تقریباً 3 سال قبل ہماری مسجد میں ایک بزرگ نمازی آنے لگے جو کہ کافی عمر رسیدہ تھے۔ ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد سے تھا اور لاڑکانہ میں ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بیٹی اور داماد کے ساتھ رہتے تھے۔ زیادہ وقت مسجد میں گزارتے اور روتے رہتے، خاص کر تنہائی میں وہ اس قدر روتے کہ دل کٹ کر رہ جاتا۔ شروع میں لوگوں نے اس سے محض رسمی دعا سلام کے بعد ازاں 5 وقتہ نماز کی وجہ سے ان سے انسیت ہوتے گئے۔ بہت سارے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اگر ان کو کسی قسم کی مدد چاہیے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں، ہم پوری کر دیتے ہیں، مگر وہ جواباً شکر الحمدللہ کہتے ہوئے بتاتے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آنسو بہاتا ہوں۔ باقی لوگ تو ان کی باتوں سے متفق تھے یا نہیں مجھے نہیں پتا، مگر میں بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اندر چھپا غم ان کی زبان پر لانا ہے اور پھر جتنا ہو سکا اس کا مداوا کرنا ہے۔ لہٰذا میں بھی اب ان کے ساتھ دیر تک مسجد رکتا اور صبح ان کی تقریباً ساتھ ہی مسجد آ جاتا۔ وہ امام مسجد ہونے کے ناطے بھی میرا احترام کرتے تھے اور اب ہم دونوں تقریباً زیادہ وقت ساتھ گزارنے لگے تو تعلق اور بھی مضبوط ہو گیا، اور پھر اسی تعلق کے بنا پر میں نے ان سے معلوم کر ہی لیا کہ ان کے سینے میں ایسا کیا غم ہے جو ان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ذات کے موچی تھے اور پرانے ٹوٹے پھوٹے جوتیاں سلائی کرنا ان کا کام تھا۔ ایبٹ آباد میں جہاں ان کا گھر تھا وہاں 3 مہینے برف رہتی تھی، باقی کے 9 مہینوں میں انہوں نے گھر کے اخراجات نکال کر اتنا بچانا بھی ہوتا تھا تاکہ برف باری کے 3 مہینے بیٹھ کر کھا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے، مگر پھر بھی کم پڑ ہی جاتا ہے۔ کئی بار میں بھوکا سویا ہوں تاکہ میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ میرے 4 بچے، 3 بیٹے 1 بیٹی تھی۔ میری شادی جس خاتون سے ہوئی تھی وہ میری خالہ زاد تھی اور اپنے بچپن میں ہی پولیو وائرس کا شکار بن کر ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی تھی۔ میری خالہ نے انتقال کے وقت اپنی بیٹی میری والدہ کو سونپ دی اور میری والدہ نے اسے سگی اولاد سے بڑھ کر رکھا، پال پوس کر جوان کیا۔ جب باہر کوئی بھی شخص اسے نکاح کے لیے تیار نہ ہوا تو میری والدہ صاحبہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے نکاح کرنے کی التجا کی۔ میں نے والدہ صاحبہ کی بات کو حکم کا درجہ دیا اور اپنی اسی معذور خالہ زاد سے نکاح کر کے اسے شریک حیات بنا لیا، اسے جہاں تک ممکن تھا سکون دیا۔ اسی سے میری 4 اولادیں ہوئیں۔ میرا چونکہ کاروبار ایسا ہی تھا کہ میں بامشکل اتنے لوگوں کی روٹی پوری کر سکتا تھا۔ لہٰذا بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلوا سکا۔ دینی تعلیم کے لیے انہیں نماز و قرآن گھر میں پڑھایا سکھایا، پھر مسجد بھیجا، بعد ازاں حفظ کے لیے مدرسہ داخل کروا دیا۔ میرے بچوں نے مدرسے میں پڑھنے سے انکار کر دیا اور اسکول پڑھنے کی ضد کرنے لگے۔ میں نے اس بات کے لیے ان سے معافی مانگ لی، یہاں تک کہ جب میرا بڑا بیٹا جوانی کے آغاز میں تھا تب میری بیوی کو جگر کا مرض لاحق ہو گیا۔ میں نے بڑی بیٹے کے مشورے سے اس کی ماں کے علاج کے لیے گھر بیچ دیا۔ گھر بھی بک گیا اور بیوی بھی فوت ہو گئی۔ جو پیسے
میرے پاس گھر بیچ کر بیوی کے علاج پر خرچ کرنے کے بعد بچ گئے تھے۔ ان پیسوں سے میں اپنے بیٹے کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا۔ بعد ازاں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کو کام بنا کر دیا۔ بڑے بیٹے کو فروخت اور سبزی کی ریہڑی لگا دی، مچھلی کو چنے چاٹ، سموسے وغیرہ لگا کر دیے اور چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر جوں جوں مناسب پر ملتا گیا میں اپنے بیٹوں کے نکاح کرتا گیا۔ جب سب بیاہ کر اپنے اپنے گھر والے ہو گئے تو انہوں نے مجھے اس بات پر مارنا شروع کر دیا کہ میں نے گھر کیوں بیچا۔ میں نے ساری زندگی ان کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ میں نے بہترین گھر بیچ کر پیسہ اپنی عیاشی پر لگایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے ان طعنوں اور الزامات کے ساتھ بڑا بیٹا مارتا پیٹتا تو میں مچھلے کے پاس چلا جاتا، اور مچھلا مارتا تو چھوٹے کے پاس، اور چھوٹا مارتا تو بڑے کے پاس۔ یوں میں روز در اور دہلیز بدلتا رہتا۔ ایک بار میری بیٹی گھر نہیں تھی۔ میرے تینوں بھائیوں مل کر مجھے مار رہے تھے کہ میری بیٹی اچانک آ گئی۔ جب اس نے میری حالت دیکھی تو مجھے چوم کر میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی کافی دیر تک سمجھ ہی نہ پائے کون کس کو دلاسا دے۔ جب سارے غم آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئے تو میری بیٹی نے کہیں سے میرا ایک نسبتاً بہتر سوٹ ڈھونڈ کر تیار کیا، مجھے پہنایا اور اپنے ساتھ لے کر یہاں آ گئی۔ یہاں آ کر مجھے عزت سے 2 وقت کی روٹی اور گھر بستر تو مل گیا، مگر مجھے میرے اولاد یعنی بیٹے پھر بھی بہت یاد آتے ہیں۔ مجھے میری بیٹی اور داماد نے ہر سہولت دے رکھی ہے، مگر میرے دل سے میرے اولاد کے لیے بد دعا نہیں نکلی۔ میری خواہش ہے کہ میرے بیٹوں کا انجام میرے جیسا نہ ہو، بس اس بات سے غمزدہ رہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتایا جائے ایک باپ اپنے اولاد سے کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھتا۔ ایک باپ جو خود خوشی خوشی بھوکا سو جاتا ہے تاکہ اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں، تو باپ پھر گھر بیچ کر عیاشی کیوں کرے گا؟ باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتا۔